معزز و محترم قارئین و سامعین السلام علیکم۔ میں آپ تمام مومنین کو اپنے چینل ذاکر غضنفر عباس نہرے والا پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب سے پہلے میں تمام مومنین کو بالخصوص اپنے قارئین کو آج کے دن کی یعنی 7 شعبان المعظم ولادت باسعادت جناب امیر قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس شہزادے کی ولادت باسعادت کا دن ہے جس شہزادے نے کربلا کے میدان میں کم سنی کے عالم میں یعنی 13 سال کی عمر میں زمانے کو موت کا مفہوم بتایا اور فرمایا کہ واقعی موت کا بھی کوئی ذائقہ ہوتا ہے۔ زمانہ سرگردان تھا کہ موت کا ذائقہ کیسا، تو جناب امیر قاسم نے زمانے کو بتایا۔ جب مولا امام حسین علیہ السلام سے بار بار موت کی اجازت لینے آئے تو امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا، حسن بیٹا آپ موت کو کیا سمجھتے ہو، موت کو جانتے ہو کیا ہے؟ تو فوراً جواب دیا، چچا جان احلی من العسل، میں موت کو شہد سے بھی شیریں سمجھتا ہوں، موت کو شہد سے بھی میٹھا جانتا ہوں۔ لکھتے ہیں پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا آذربائیجان کا جس کا نام تھا فضل بن عامر۔ بہت زیادہ دعاؤں کے بعد اللہ نے اس بادشاہ کو ایک بیٹا دیا۔ بیٹا نوجوان ہوا، جوانی کے عالم میں شکار کا شوقین تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دن وہ شکار کے لیے نکلا۔ کوئی ایسا عجیب اتفاق ہوا کہ جنگل میں وطن سے، علاقے سے بہت دور کسی جنگل میں یہ شہزادہ گھوڑے سے گرا اور وہیں موت نے آ لیا۔ جوان شہزادہ گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ بادشاہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نوجوان کی موت ضعیف باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ جب لاش سامنے آئی بادشاہ روتا رہا۔ بالآخر اس نے تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو حوصلہ دے کر ٹھہر کر اپنے وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا میرے سامنے زندہ ہو، کوئی ایسا ڈاکٹر بتاؤ، کوئی ایسا حکیم بتاؤ جو میرے بیٹے کو زندہ کرے۔ جو وزراء سامنے کھڑے تھے ایک دوسرے سے آنکھوں میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ نوجوان کی موت تھی۔ بادشاہ پاگل ہو گیا۔ بادشاہ پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہے۔ ہم نے تو نہیں سنا کہ مرنے کے بعد کبھی کوئی زندہ ہوا ہو۔ صاحب کتاب نے لکھا کہ اس کے وزیروں میں سے ایک وزیر کھڑا تھا جو مکتب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت رکھتا تھا، آل محمد کی عظیم شخصیات کو جانتا تھا۔ اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آج سے لمبا عرصہ پہلے اللہ کا ایک نبی گزرا ہے جس کا نام تھا جناب موسیٰ۔ اللہ نے موسیٰ کو طاقت عطا کی ہوئی تھی۔ اللہ نے موسیٰ کو یہ معجزہ اور یہ ہنر عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اس نبی کے بعد ایک نبی آیا زمانے میں، وہ موسیٰ تھا، اور جس نبی کی اب میں بات کر رہا ہوں وہ فخر موسیٰ تھے۔ اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس کا نام اگر لبوں پہ آئے تو لب ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ بھی دنیا میں نہیں رہے، وہ بھی دنیا سے پردہ پوش ہو گئے، انتقال فرما گئے۔
ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا علی ابن ابی طالب، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اس علی کا ایک بیٹا تھا، نبی کا ایک نواسہ تھا جس کا نام ہے حسن ابن علی، لیکن وہ مدینے میں رہتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے بڑے غور سے اس وزیر کی بات سنی۔ جب وزیر نے بات مکمل کر لی، بادشاہ نے پھر وزیر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس حسن ابن علی کو یہاں بلواؤ اور میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے زندہ ہو۔ وزیر حیران ہوا، اس نے کہا، بادشاہ یہ ناممکن ہے، وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، یہ آذربائیجان کا واقعہ ہے، سفر بہت لمبا ہے، یہ مردہ ہے، مردہ ایک دو دن کے بعد اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، مدینہ جانے میں بھی ٹائم لگے گا، مدینہ سے حسن کو لے کے آنے بھی ٹائم لگے گا۔ جب بادشاہ نے وزیر کی یہ بات سنی تو بادشاہ تھا، اس نے وزیر کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم آل محمد کی معرفت رکھتے ہو، میں نے بھی سنا ہے اگر پکارنے والا خلوص نیت سے مدینے والوں کو پکارے تو مدینے والے آنے میں دیر نہیں لگاتے، لہٰذا دیر نہ کرو، اپنے وارثوں کو بلاؤ، اگر کل تک تیرے وارث نہ آئے یہاں اور میرا بیٹا زندہ نہ ہوا تو میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ عجیب کیفیت تھی اب وزیر پر، اپنے گھر آیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، لینے کے دینے پڑ گئے، یہ بات ہی بادشاہ سے نہ کرتا، پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر نکلا۔ صاحب کتاب نے لکھا ہے، آذربائیجان شہر سے باہر نکلا، ایک باغ تھا، اس باغ میں اپنا سر سجدے میں رکھا جا کے اور حسن کو پکارنے لگا۔ مولا آپ جانتے ہیں، مولا آپ کو سب پتہ ہے بادشاہ نے مجھے کیا کہا، اور بادشاہ اپنے قول کا پکا ہے، اگر آپ نے میری مدد نہ فرمائی تو میں بچوں سمیت قتل ہو جاؤں گا۔ صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ مدینے والوں کو اگر خلوص سے پکارا جائے تو وہ اپنے محبوں کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ اس نے سر سجدے سے اٹھایا اور سامنے دیکھا تو گھوڑے پہ سوار علی کا شہزادہ امن بیٹا جناب حسن تشریف فرما تھے۔ اس نے قدموں کو چوما، قدموں پہ ہاتھ رکھا اور مولا کو دربار کی طرف لے کے آئے۔ لوگوں کا رش تھا، دنیا اکٹھی تھی کہ علی کا بیٹا بادشاہ کے بیٹے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ صاحب کتاب نے لکھا، اس لاش کے نزدیک، اس مردہ جسم کے نزدیک علی کے بیٹے نے مصلی عبادت بچھایا اور زمانے کو بتایا، ہم بھی کسی ذات کے محتاج ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، اب بھی دعا ختم ہی نہ ہوئی، وہ مردہ زندہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے باپ کو سلام کیا، مولا کے قدموں پہ جھک گیا۔ مردے کا زندہ ہونا تھا کہ بادشاہ قدموں پہ جھکا، بادشاہ کے جھکنا تھا کہ پوری رعیت، پورا دربار، جتنے لوگ جمع تھے مولا کے قدموں پہ جھک گئے۔ مولا نے اس وزیر کی طرف دیکھا اور فرمایا، تمہارا کام ہو گیا، مجھے اجازت دیجئے۔ ابھی وزیر کچھ نہ بولا تھا کہ بادشاہ نے مولا کے قدم چوم کے اپنی طرف سے کہا، مولا میں چاہتا ہوں آپ ایک رات کے لیے مہربانی فرمائیں، میں آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دن میرے پاس مہمان رہیں۔ علی کا کریم بیٹا فرمایا، ٹھیک، اگر آپ کہتے ہو تو میں آپ کے پاس ایک دن کے لیے ٹھہر جاتا ہوں۔ جو کر سکتا تھا
بادشاہ نے علی کے بیٹے کی پیغمبر اکرم کے نواسے کی خدمت کی۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے کہا مولا میں چاہتا ہوں میری ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے رملہ، انتہائی شریف النفس بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں زمانے میں آپ کے گھرانے سا معزز کوئی گھرانہ نہیں اور آپ کی عظمت کے مقابلے میں زمانے میں کوئی صاحب عزت نہیں، آپ مجھے یہ شرف بخشیں، آپ مجھے یہ عزت بخشیں کہ میری بیٹی کا عقد آپ سے ہو۔ علی کے عظمت والے بیٹے نے کہا بادشاہ جیسے آپ چاہتے ہو۔ عقد ہوا، مولا اپنی زوجہ کو لے کے اپنے وطن آئے۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام رکھا گیا فروہ، اور اس فروہ بیٹی کی وجہ سے جناب رملہ کا لقب پڑ گیا ام فروہ، ورنہ اس بی بی کا نام رملہ تھا۔ اور کچھ عرصے بعد یہ بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ اللہ نے قاسم جیسا عظیم بیٹا اس بیٹی کے نعم البدل میں حسن کو اور جناب ام فروہ کو عطا کیا۔ اتنا عظیم بیٹا، اتنا عظیم بیٹا، اتنا شجاع بیٹا کہ جس نے عالم لڑکپن میں ابھی جوانی کے مراحل میں بھی نہیں آئے تھے، کربلا کے میدان میں ارزق جیسے ملعون کے 7 بیٹوں کو فنار کر کے پھر ارزق کو جہنم بھیج کر زمانے پہ واضح کر دیا کہ علی کا پوتا ہوں، حسن کا بیٹا ہوں۔